اچھا، پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کا یہ گھر جو اس کے لیے انسانوں نے تعمیر کیا تھا، یعنی اللہ کا گھر انسانوں نے تعمیر کیا تھا، تو اس میں تو آپ نے اللہ کو خود انسانوں کا محتاج ثابت کر دیا۔ پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گھر ایسا تھا کہ جس میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، لوگ آیا کرتے تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہاں پر لوگ قریب میں رہا کرتے تھے، وہ ایک تجارتی مرکز کی حیثیت بھی رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے مقام کے اوپر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بچے کو پانی پلانے والا کوئی نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہ ہو، رہنے والا کوئی نہ ہو، اور ایک ماں کو اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف صدائیں بلند کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو۔ تو یہی یہاں پر پیش کیا جاتا ہے اس افسانے کے اندر کہ ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس سے اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے ایک پہاڑ پر جاتی ہیں جس کو صفا کہا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوسرے پہاڑ پر جاتی ہیں جس کو مروہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بالکل چٹیل تھے، ایسے چکنے پہاڑ تھے کہ جس کے اوپر چڑھنا دشوار ہے۔ تو معلوم یہ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک عام عورت گھر پہ رہنے والی اس پہاڑ پر چڑھ کیسے سکتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے، 60-70 سال پہلے، وہ پہاڑ اپنی شکل کے اندر موجود تھے، اب تو انہوں نے اپڈیٹ کر دیا، ہر چیز اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ میں ابھی اس کے اوپر آ رہا ہوں، جس کو صحیح کہتے ہیں نا، صحیح کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کوشش کرنا، بھاگنا، محنت کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ چکنے پہاڑ تھے کہ جس کے اوپر چڑھنا دشوار ہے۔ تو حاجہ جیسی ایک گھر پر رہنے والی خاتون جو گھر پر رہنے والی تھی، وہ ان پہاڑوں پر چڑھ کیسے گئی؟ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور دوسرے پہاڑ سے دوبارہ پہلے پہاڑ پر، اور ان کے درمیان میں ایک کافی فاصلہ تھا۔ ان کے اوپر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ یہ 7 کا جو پھیرا ہے نا، یہ مختلف مذاہب کے اندر ملتا ہے ہمیں۔ اس کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کی ایک رسم ہمارے ہاں رائج ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی 7 چکر لگانے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ صفا مروہ کی آیت میرے سامنے موجود ہے، آیت نمبر 158۔ اس مقام کے اوپر صفا اور مروہ کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی صفا اور مروہ کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو 7 چکر لگانے کا قرآن نے حکم فرمایا ہو۔ اور یہی چیز کعبے کے گرد بھی 7 مرتبہ گھومنے کو بیان کی جاتی ہے کہ کعبے کے گرد 7 مرتبہ چکر لگائیں۔ یہ والا معاملہ کہ 7 چکر لگانے ہیں، یہ بھی قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ کس نے بتایا آپ کو؟ کس بنیاد پر بتایا آپ کو؟ روایات کی بنیاد پر، جس کی اپنی حیثیت مشکوک ہے۔ ایسی مشکوک حیثیت والی چیز کے اوپر آپ اتنے بڑے کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حج ایک ایسا رکن ہے جس کو رکن اسلام کہا جاتا ہے، ارکان من ارکان، رکن الاسلام کہا جاتا ہے، کہ جس میں کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت شامل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں روزہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے معاملے کے بارے میں مشکوک حیثیت رکھنے والے نسخوں سے آپ مدد لے رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 چکر لگائیں تو آپ 7 چکر لگا رہے ہیں، قرآن میں تو کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کعبے کے گرد 7 چکر لگائیں گے۔ تو کہہ رہتے ہیں کہ پھر حاجرہ نے صفا سے مروہ کی طرف صحیح کی بھاگی ہیں اور مروہ سے صفا کی طرف بھاگی ہیں، یعنی ادھر اور ادھر ہی جا رہی ہیں، یہاں اور وہاں جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی اگر پکارنا ہی ہے اور مجھے مدد چاہیے تو میں تو چاروں طرف جا کے مدد کی پکار کروں گا، نہ کہ 2 جگہ جا کے مدد کی پکار کرنا شروع کروں گا۔ اور حاجرہ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے، میں اگر اس کو حقیقت پر مبنی رکھوں تو حاجرہ کا اپنا خود کا مقام کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کی نبی تھی؟ کیا اللہ کی طرف سے انہوں نے یہ چکر لگانے کی رسم پوری کی تھی؟ کیا کسی رسم کی وجہ سے انہوں نے یہ 7 چکر لگائے تھے؟ اگر انہوں نے کسی رسم کی وجہ سے یہ 7 چکر لگائے ہوتے تو میری سمجھ میں آتا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو رسم و رواج کے اندر رکھا جائے گا اور بالکل درست قرار پائے گا۔ مدد طلب کرنے کے لیے اپنے اختیار سے عمل کرنا اور یہاں سے وہاں بھاگتے رہنا، اس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی منشا قرار دیا جائے اور اللہ کا حکم قرار دے کہ عبادت کا ایک جز قرار دیا جائے؟
یہ تو عقل سے بعید ہے، یہ تو اللہ کی قدر ہی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ کی قدر ہی نہیں ہے جیسے کہ اس کے قدر کا حق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے اعمال کریں جن کے بارے میں آپ یہ مانتے ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہے نہ ان کی طرف وحی آتی تھی، وہ اپنا خود ساختہ عمل کریں، لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے یہاں سے وہاں چکر لگائیں، اور میں کہوں کہ یہ عبادت بن جائے اور پوری دنیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے جس کا نہ تو کوئی فائدہ حاصل ہو اور نہ ہی انسانیت کے معاملات میں کوئی بہتری نظر آئے. تو یہ عبادت تو نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رضا تو نہیں ہو سکتی، یہ میرے جذبے کی تسکین تو ہو سکتی ہے، یہ راویوں کی بتائے ہوئے کاموں پر عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ دین نہیں ہو سکتا. وہ دین کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس اس کے بنیادی موجود نہیں ہے. دین کا مطلب تو یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہماری نظریں اللہ کی طرف جاتی ہیں. دین کی جب بات آتی ہے، جب میں کہتا ہوں یہ دین کا ایک رکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. بنیادی بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی بھی شخص کا اختیاری فیصلہ اللہ کا حکم نہیں بن سکتا. جس نے اپنے اختیار سے کسی کام کو انجام دیا وہ اللہ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق لوگوں پر بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ انسان کی، کسی بھی انسان کی. اور یہاں تو میں حاجہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ نبی بھی نہیں تھی، ان کی طرف وحی بھی نہیں آئی تھی، تو ان کے عمل کی بنیاد پر کیسے وہ دین کا حصہ اور کیسے دین کا رکن بن سکتا ہے؟ تو وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر صدائیں لگا رہی تھی تو پانی کا معاملہ نہیں بنا. اتنی دیر میں جبریل نے آ کے اپنی ایڑی ماری ہے، یا بعض روایت میں لکھا ہے کہ اسماعیل نام بتاتے ہیں کہ اسماعیل تھے ان کے بیٹے. پورے قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ اسماعیل ان کے بیٹے تھے، یہ ذہن میں پہلے رکھ لینا ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے تھے. یہ بھی روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ اسماعیل نام تھا ان کے بیٹے کا، اسماعیل تھے وہ. تو اسماعیل لکھا ہے کہ بعد میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اسماعیل نے اتنی ایڑیاں ماری کہ وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. اس کو ان کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ مانتے ہیں کہ معجزہ انبیاء کی ذات سے صادر ہوتا ہے. اور یہ بھی مانتے ہیں اسماعیل اس وقت اللہ کے نبی نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی معجزہ. تو ایڑیاں مار مار کے وہ زمزم کا چشمہ صادر ہو گیا، باہر آ گیا، اور پھر انہوں نے خوب اس کو پانی پیا. جو آب زمزم والے سوال کیا تھا، میں نے بیان بھی کیا تھا نا کہ انہوں نے کہا زمزم زمزم، تو رک جا رک جا. پھر میں نے بیان کیا تھا کہ زمزم کا معنی تو یہ ہے بھی نہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے عربی زبان کے اندر زمہ کا معنی ہی الگ ہے. سب چیزیں کیا ہیں؟ ساری کی ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ سب کی سب ایک انسان کا اختیاری معاملہ تھا، ایک انسان کے اوپر آنے والا حادثہ تھا. اس حادثے کو دین بنا دیا، کمال کر دیا. تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ قرآن کہتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں صفا و مروہ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارا کا سارا افسانہ یہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے.